MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ يا أيها إن الحمد الذين لله نحمده آمنوا ونستعينه إذا نودي ونستغفره للصلاة من ونؤمن يوم به الجمعة ونتوكل عليه فاسعوا إلى ذكر الله ونعوذ بالله وذروا من شرور البيع أنفسنا ومن سيئات ذلكم أعمالنا خير لكم من يهده إن الله فلا مضل كنتم له ومن يضلل تعلمون. فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اجتماعی عبادتوں کی جو پابندی ہماری گورنمنٹ نے یہاں پر مقرر کی تھی، اس کو پھر سے ہمیں اجازت دی اور بالفعل اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں. حالات اس اعتبار سے بہت نازک ہیں. عالمی پریشانی، پھر اس کے بعد علاقائی اعتبار سے، ہندوستانی اعتبار سے پریشانیاں، اور اپنی زندگی اور دین کے اعتبار سے پریشانیاں، یہ تقریباً 1.5 سالہ مدت سے ہم سخت ترین طور پر جھیل رہے ہیں. ایسے اوقات میں انسانوں کے دل بہت حد تک مایوسی کے دلدل میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہی مایوسیاں ہوتی ہیں جو بڑی بڑی اقوام کو ماضی میں ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لے ڈوبتے ہیں. تو ایسے ہی حالات ہمارے اندر بھی آج خواہ قومی اعتبار سے ہو، خواہ دینی اعتبار سے ہو، خواہ دنیاوی اعتبار سے ہو، پیش آ رہے ہیں. اس حیثیت سے پھر ایک مرتبہ اثر نو اٹھنے کا کام کرنا ہے ہمیں. اور وہ اٹھنا کیسے ہے، کس بنیاد پر ہے، کس تعلق پر ہے، کس کام پر ہے، یہ ہمیں سر جوڑ کر کے تلاش کرنا ہے، سرچ کرنا ہے، پھر وہ کام متعین کر کے لگ جانا ہے. یہ ہے آج کا اصل ترین موضوع جس پر ہمیں گفتگو کرنا ہے اور ایک دوسرے کو تلقین کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے
کائنات کے اندر جو تسلسل رکھا ہے، دنیا کے اندر جو انسانوں کا تسلسل رکھا، اس تسلسل کو رب العالمین نے کسی معجزے کے طور پر یا کسی فرشتے کے ذریعے اصلاح کا کام نہیں چلایا۔ جب بھی چلایا اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے ذریعے، انسانوں کے ذریعے چلایا، اور یہ نیکی کا کام جو ہوتا رہا دنیا کے اندر، اسی لحاظ سے بدی بھی اس کے خلاف اٹھتی رہی، اور بدی کے کام کے لیے بھی کوئی اندرونی پاور طاقت نہیں دیا، بلکہ شیطان نے بھی اپنے کارندوں کے ذریعے ہی چلایا۔ وہ بھی اپنے دعات کو بھیجتا رہا، اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے انبیاء کو بھیجتے رہے۔ بدی کا کام بھی دعوت سے ہی ہوا، نیکی کا کام بھی دعوت سے ہی ہوا۔ یہی سلسلہ، یہی طریقہ کار یہاں تک کہ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اسی تسلسل کے اعتبار سے۔ اب اس حیثیت سے آپ دیکھیں کہ جتنے انبیاء کرام آئے، انہوں نے اس وقت کے تمام تر پریشانیوں کا حل پیش کیا، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہوں، خواہ ان کے دینی اعتبار سے ہوں، خواہ ان کے توہم پرستی کے اعتبار سے ہوں، خواہ ان کے عقائد کے اعتبار سے ہوں۔ اصلاح کی نوعیت بالکل 100% ہمہ جہت تھی۔ ہر طریقے سے ان کی اصلاح کے لیے رب العالمین نے وقتی طور پر وہ قوم میں ان انبیاء کرام کو بھیجا جنہوں نے اپنا تن من دھن قربان کر کے اصلاح کی، لیکن طریقہ کار معجزاتی نہیں تھا بلکہ طریقہ کار دعوتی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو کوئی لاٹھی دے کر نہیں بھیجا، یا کوئی زبردست قوت دے کر نہیں بھیجا، یا کوئی معجزہ دے کر نہیں بھیجا کہ سب کو کیا ہے جی ایک طرح ماریں، یا ایک ہی طور پر کیا ہے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر دیں، یا کوئی انکار کرتا ہے تو اس کی زبان کیا ہے بالکل باہر نکل جائے، یا آ کر اس کا ہاتھ شل ہو جائے، کوئی مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھ کو فالج لگ جائے۔ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو اب نارملٹی کہتے ہیں، جس کو ہم معجزہ کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم کیا ہے ما فوق الفطرت کہہ سکتے ہیں، ویسی کوئی ایکٹیویٹی دے کر نہیں بھیجا۔ بحیثیت انسان کے جو کر سکتا ہے بندہ، وہی انبیاء کو بھی دے کر بھیجا، لیکن ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز تھی، وہ کیا تھا؟ وحی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ان کے حواریین ہوں یا ان کے متبع ہوں یا ان کی پیروی کرنے والے ہوں یا ان کے امتی ہوں، انہوں نے تو بالکل وہی طریقہ اختیار کیا جسے ہم دعوت کہتے ہیں۔ اسی دعوت کے تسلسل سے پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو وقتاً فوقتاً اس دین کے لیے اتارا، اور یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے جو آخر الزماں ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور ہم آخر امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ اب اس حیثیت سے آپ دیکھ لیجئے، ذرا میں اس وقت کی حالت 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے منظر کشی کرتے ہوئے میں آگے چلوں گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں تشریف لائے جس وقت آسمانی مذاہب ہوں یا دوسرے گمراہ فرقے ہوں یا دوسرے اقوام ہوں جن کی بڑی بڑی تاریخیں ہوئی ہوں گی، لیکن اس وقت سب چوپٹ تھا، ہر طرف اندھیرا، گھٹا ٹوپ اندھیرا، کسی کے پاس کوئی نیکی، کسی کے پاس کوئی کامیابی کے اصول نہیں تھے، یہاں تک کہ دنیا ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھی، کوئی ان کے پاس انسانیت کے اس وقت کے مسائل کا حل موجود نہیں تھا۔ خواہ وہ آسمانی مذاہب ہوں، خواہ وہ گمراہ کن فرقے رہے ہوں، خواہ وہ اقوام عالم رہے ہوں، خواہ وہ بڑی بڑی سلطنتیں رہی ہوں، سب کا ایک ہی حال تھا، پورا اندھیرا۔ اسی واسطے اگر ہم جاہلیت کا لفظ استعمال کریں گے تو صرف اور صرف مراد ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا دور، بس مطلق جاہلیت کا دور استعمال کریں گے تو اصطلاحی اعتبار سے جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے دور کو جاہلیت کہتے ہیں، یعنی مکمل 100% جاہلیت۔ اس کے بعد سے لے کر قیامت تک وہ مکمل جاہلیت نہیں آئے گی،
ہاں بعض جگہ بعض مقامات بعض لوگوں میں جاہلیت آ سکتی ہے، مکمل جاہلیت قیامت تک نہیں آئے گی، کیونکہ ایک گروہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک امت کا میرا گروہ رہے گا ہمیشہ سے جو دین پر قائم رہے گا، خواہ اسے باطل قوتیں کتنا ہی اسے مٹانا چاہیں گی نہیں مٹا سکتے ہیں۔ تو مکمل جاہلیت قیامت تک نہیں ہوگی، لیکن جزئی جاہلیت ہمارے اندر بھی ہوگی۔ بہرکیف جاہلیت کا زمانہ مراد ہے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کا زمانہ۔ اس زمانے میں کیوں ہم 100% جاہلیت کے قائل ہیں؟ اس واسطے کہ نہ آسمانی مذاہب جو دعوے دار تھے ان کے پاس ہدایت تھی، نہ سلطنتوں کے والیوں کے پاس ہدایت تھی، نہ اقوام عالم کے پاس ہدایت تھی، نہ بڑے بڑے فلسفیوں کے پاس ہدایت تھی، نہ اس وقت کے بڑے بڑے ماہر عقلی لوگوں کے پاس کوئی ہدایت تھی۔ ہدایت بالکل مخفوض ہو گئی تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں رب العالمین نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 500 سال تقریباً، پکا 500 سال، کیونکہ 571 کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور 70 کو این سے این بجا دی گئی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے تھے، جو خاص کر ان کے حواریین کے ساتھ جو زبردست سلوک ہوا تھا، اور ہیکل سلیمانی اور وہاں کی فلسطین کی این سے این بجا دی گئی 70 میں ہوا۔ سن 70 سے لے کر 571 70 تک 500 سال کا ایسا عرصہ ہے جس میں ہر مذہب بالکل ہی اپنے اپنے عقائد سے پھر چکا تھا۔ یہودیت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے جو سب سے اہم ترین اللہ تبارک و تعالی کی توحید تھی اسی کو گم کر دیا، اور حضرت عزیر کو بیٹا بنا بیٹھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حالانکہ توحید پر مبنی 2000 سال تک انبیاء ان سے آتے رہے۔ ہاں توحید پر مبنی ایسی قوم ہے یہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 2000 سال لگاتار انبیاء ان میں بھیجتا رہا۔ ایک نبی کی زندگی ہی میں دوسرا نبی آ جاتا تھا جب وہ موت کے قریب ہوتے تھے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 3 انبیاء تک آئے۔ ہاں ایک نہیں، 2 3 انبیاء موجود رہے ہیں۔ ایسی قوم اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کی قوم ہے۔ 3 انبیاء کا ذکر تو خود یاسین میں ملتا ہے ہمیں، کہ ایک رسول آیا، پھر دوسرا رسول آیا، پھر تیسرا رسول آیا، سب کو جھٹلا دیا۔ تو ایک وقت میں ایک نہیں 3 رسول۔ تو ایسی دعوت دینے کے باوجود بھی یہ لوگ مکمل طور پر اپنی اصلیت سے ہٹ چکے تھے، توحید خالص کو چھوڑ چکے تھے، عزیر کو بیٹا بنا چکے تھے، اور شریعت کو تو ایسا مذاق بنا لیا تھا کہ اتنی چیزیں اس میں ایڈ کر لی تھی جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جس حیثیت سے اللہ نے ان کو پاکیزہ شریعت دی تھی، اللہ خود کہتا ہے کہ انہوں نے بوجھ اور اس کے اندر غلط فہمیاں، اس کے اندر ایسی چیزیں انہوں نے داخل کر دی جو اللہ تبارک و تعالی نکالنے کے لیے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہاں ایسی حالت ہو گئی۔ عورتوں کے سلسلے میں یہ تھا کہ سب سے برائی کا گڑھ یہی ہے، حتیٰ کہ جنسی اعتبار سے ہی انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ حضرت آدم کو پھل کھانے پر اکسانے والی حضرت آدم کی غلطی نہیں تھی بلکہ حوا کی تھی، نعوذ باللہ۔ اس واسطے پورا کا پورا برائی کا مدار عورت ہے، اور اس کو اس طرح حقیر جانو جیسے کیڑے مکوڑے سے بھی بدتر حالت ماہواری کے ایام میں چھونا بھی پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے تصحیح کی کہ چھونا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے ساتھ تم بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہو، ان کا پکایا ہوا کھا سکتے ہو، حتیٰ کہ ان کے ساتھ سو بھی سکتے ہو، مل بھی سکتے ہو، اگر کچھ نہیں کرنا ہے تو صرف صحبت نہیں کرنا ہے۔ یہ ہماری شریعت کھول کے بیان کی۔ کیوں بیان کی؟ ان بدبختوں نے اس کو اچھوت بنا کے رکھ دیا تھا عورت کے سلسلے میں۔ یہ یہودیت کا مسئلہ تھا۔ نصرانیت نے تو ثالث و ثلاثہ کا عقیدہ اختیار کیا، اللہ تینوں میں کا ایک ہے، اور خود ڈیفینیشن دے نہیں سکے کہ آخر وہ تینوں میں کا ہے کون ایک۔ اور اس حد تک اس معاملے میں وہ آگے بڑھے کہ ان کے اندر صرف تثلیث کا عقیدہ نہیں آیا
بلکہ مجسم خدا کا عقیدہ آیا، وہاں سے پتلے اور مجسمے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بنا کے ہر چرچ میں رکھنے، آج بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، لیکن آج بھی ایک فرقہ اس میں ہے جو ان مجسموں کو نہیں مانتا ہے، لیکن اس حد تک وہ ثالث ثلاثہ، تین خدا ہیں یہ کہتے آگے بڑھے، تو یہاں تک کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے خداؤں کی تصویریں تک، مجسمے تک بنا لی۔ یہ ان کی عقائد کا بگاڑ تھا۔ اور دوسری طرف جو معاشی اور ان کی زندگی کا بگاڑ تھا، اس حد تک کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ کے قربت کے لیے عورت اتنی بری ہے کہ جب تک اس کو نہیں چھوڑے گے تب تک تم اللہ کا قرب اختیار نہیں کر سکتے، یہ کہہ کے مجرد زندگی گزارنا شروع کر لیا، اور شادی کو اتنا ناپسند کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر ان کا کوئی بڑا عالم بننا ہوتا تھا تو اس کے لیے شرط ہوتی تھی کہ وہ شادی نہ کرے۔ اس واسطے چرچ کے اندر زنا کے اڈے بن گئے۔ یہ حالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں چل رہی ہے۔ ہاں، دوسری طرف ایشیائی ممالک، ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا تھا، جاہلیت کی اتھاہ گہرائیوں میں، خاص کر برہمنزم کے ساتھ، یہ جو تہذیبی طور پر ان لوگوں نے یہاں پر کلچر بنا رکھا تھا، وہ کیا تھا، تہذیبی اعتبار سے ذات پات کا معاملہ اس حد تک آگے بڑھا دیا تھا کہ اونچی ذات والا، نیچی ذات والا، اور اونچی ذات والا، نیچی ذات والا، یہ تقسیم بندی خداؤں کے اعتبار سے انہوں نے کر لی کہ ہمارے خدا کے سر سے جو پیدا ہوئے وہ اونچی ذات کے ہیں، اور ہمارے خدا کے پاؤں سے جو پیدا ہوئے وہ نچلی ذات کے ہیں، اور یہ نچلی ذات والے پیدا ہی اس واسطے ہوئے ہیں کہ اونچی ذات کی خدمت کریں۔ اگر کوئی شودر کسی برہمن کو اتفاقی طور پر دیکھ لیتا تو برہمن کو اس حد تک اختیار ہوتا کہ اگر وہ پہلی نگاہ، صبح کی نگاہ، وہ کسی نچلی ذات والے کو دیکھ لے تو اس حد تک اختیار ہوتا کہ اس کے آنکھوں کو سلاخوں کے ذریعے سے نکال کے باہر پھینک دے، اختیار ہوتا، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس حد تک ذات پات میں بٹا ہوا تھا معاملہ۔ ایسی انتہائی تقسیم، خراب تقسیم کبھی دنیا میں نہیں پیش آئی ہوگی۔ ادھر دو سلطنتیں بہت حد تک کیا ہے، زبردست اپنی حکومتیں نافذ کی تھی، سالہ نہیں صدیاں چلائی تھی، وہ روم اور ایران تھے، جن کے اندر مذہب کم، دنیا زیادہ نظر آتی ہے۔ جیسے ہمارے دور میں پچھلے اگر چلے جائیں تو جیسے امریکہ اور ایشیا تھا، ایشیا میں امریکہ اور رشیا تھا، اور رشیا تو ٹوٹ چکا ہے لیکن امریکہ بھی موجود ہے۔ یہی حالت ان لوگوں کے متمدن ممالک جو سالہ سال نہیں صدیوں سے حکومت کرتے آ رہے تھے دنیا پر، وہ روم اور ایران تھے۔ اور ایران کے اندر اس حد تک بے حیائی تھی کہ وہاں کا بادشاہ خود اپنی سگی بہن سے نکاح کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور روم کی حالت اس حد تک خراب ہوئی تھی کہ وہاں پر ان کے اپنے بچاؤ کے لیے ان کا خود کا بادشاہ پیسوں کے لیے تڑپتا تو وہاں کے پادری سود پر اس کو پیسہ دیتے تھے۔ اس حد تک ان کی جبر اور وہاں کے پادریوں کی جاہ پرستی اور دنیا پرستی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو اس طرف بھی کوئی خیر نہیں تھا۔ ایسے ہی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا پہ نظر ڈالی۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ نے دنیا پہ نظر ڈالی تو پورا کا پورا ظلم و جور سے بھر چکی تھی دنیا۔ ایک طرف ذات پات کا معاملہ، ایک طرف شرک کا معاملہ، ایک طرف معاشی اعتبار سے ظلم کا معاملہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رحمت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، ہر طرف مکمل اصلاح کے لیے بھیج دیا۔ اب آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر فیلڈ کے اندر جو برائی تھی اس کو نکالا، اور وہاں کی جو اچھائی تھی اس کو مکمل طور پر عمل سے نافذ کر دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اس کے لیے بھی معجزاتی اللہ تبارک و تعالی نے کام نہیں لیا، بلکہ دعوت کا مرحلہ اختیار کیا۔ لوگ جمے، دعوت کے ذریعے لوگ سنے، لوگ بنے، لوگ بن کر اپنی زندگی میں عمل کر کے تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کی برسات ان پر برسانا شروع کر دی، یہاں تک کہ مکی زندگی کے 13 سال میں 500-600 صحابہ کو کلیکٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ناموں کی فہرست جمع کریں تو جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے دعوت کا
جو مرحلہ تھا وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہوا اور بہت تیزی سے پھیلنے لگا، اس حد تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف 6 ہجری میں جو معاہدہ صلح حدیبیہ کہلاتا ہے، وہاں سے لے کر جہاں 1400 صحابہ آئے ہوئے تھے اور 1400 صحابہ سمجھ لیجئے مدینے میں تھے، کہ کل ملا کر 5000 صحابہ اگر ہم جان لیں بھی، رکھ لیں بھی، تو یاد رکھیے وہ 2 سال کا عرصہ جس میں 1400 صحابہ حدیبیہ کے اندر اس بات کو مان کر واپس پلٹتے ہیں کہ ہم اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے، اور 2 سال کے اندر 8 میں مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ ہیں، پورے 13 سال میں 500، پھر اس کے بعد کے 6 سال میں مدینے کے اندر 5,000، لیکن 2 سال کے اندر خالی لشکر جو نکل کے مکہ فتح کرنے کے لیے آتا ہے اس میں 10,000۔ مکہ فتح کر کے اللہ کے رسول واپس مدینہ جاتے ہیں اور 8 کے بعد 9 10 2 سال مکمل کرتے ہیں، تو اس 10 کے حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,24,000۔ یہ ہے دعوت کا مرحلہ، آہستہ آہستہ پھر لوگ بنتے ہیں، تن من دھن لگاتے ہیں، پھر یہ دعوت کو عرصہ لگتا ہے، پھر اس کے بعد جیسے پودے میں سے آپ کو کیا ہے پھول نکلتے ہیں، اسی طرح نازک سا یہ شاخیں بنتی ہیں، پھر مضبوط کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پورے ایریے کو کور کر لیتا ہے وہ درخت جو کبھی دکھنے میں بھی نہیں آتا تھا، بیج اندر چھپی ہوئی تھی، لیکن وہ تنا اور درخت بن کے اپنی شاخیں اور اپنی طرف اپنی بالیاں اور اپنے کیا ڈھالیں اس حد تک پھیلا دیتا ہے کہ ایک بہت بڑے ایریے کو کور کر لیتی ہے۔ بعینی ہی جماعتیں بھی اسی طرح اٹھتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اٹھایا، اور پوری مکی زندگی میں پاؤں پاؤں چلنے والی یہ جماعت مدنی زندگی میں مصائب و آلام سے گزر کر سونا جس طرح کیا ہے کندن سے سونا بنتا ہے، اسی طرح کیا ہے بہترین طور پر مخلص لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ آگے بڑھی، اور فتح مکہ کے موقع پر جو 10,000 تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صرف حاضر رہنے والے صحابہ تھے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی تھے، تو گویا کہ اس وقت ہی 1.5-2 لاکھ ہو گئے تھے۔ اب اس کے بعد جس تیزی سے پہلا خلفائے راشدین کے دور میں، وہ آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ اب تو پوری دنیا میں کیا ہے سیکنڈ نمبر کا سب سے زیادہ بڑا اگر مذہبی اعتبار سے کوئی جمعیت ہے تو وہ مسلمانوں کی ہے، پہلے عیسائیت کی ہے، بعد میں مسلمانوں کی ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس میں بھی مذہبی طور پر سب سے زیادہ عملی اعتبار سے چلنے والی اگر دیکھا جائے تو مسلمان ہی نمبر 1 پہ آئیں گے۔ تو یہ حیثیت، یہ تاریخ میں نے آپ کو اس واسطے رکھی میرے بھائیوں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دور جاہلیت کو میں نے بتایا کہ ہر طرف گٹھا ٹھوپ اندھیرا تھا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک جماعت تیار کی اور اس پر لوگ جمے، اسی دعوت کے مرحلے سے گزرے، تب کہیں جا کر کیا ہے یہ اسلام پورے اپنے آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہوا۔ پھر زندگی چلتی رہی ہماری بھی، اور آج ہمارے لیے اثر نو اٹھنے کی ایک ضرورت ہے۔ یہی حالتیں ہم پر بھی گزرتی رہی جیسے دوسری اقوام پر بھی گزری، آگے پیچھے شاندار ہمارا اپنا ایک ماضی ہے جس میں اللہ کے فضل سے ایک سلطنت نے کبھی کبھی کیا 500 سال حکومت کی، بنو امیہ کی 90 سال کے اوپر کی حکومت، بنو عباسیہ کی 600 سال کی حکومت، پھر اس کے بعد آگے چلو عثمانیہ کی تقریباً کیا ہے 700 سالہ حکومت۔ لیکن یاد رکھو ان سب کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں، آخری 19ویں صدی وہ صدی ہے جس میں ہر طرف سے ہمارے اوپر حملے ہونے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ وہ نام کو ٹمٹماتا جو چراغ تھا نا خلافت کا، وہ ٹمٹماتا چراغ بھی بجھ گیا 1922 میں، اور 24 میں تو مکمل طور پر ترکی آزاد ہو کے مصطفیٰ کمال بادشاہ جو تھا اس بدبخت نے صاف اعلان کر دیا کہ ہمیں کوئی خلافت ولافت نہیں چاہیے، ہم دراصل حکمرانی اسی طور پہ کریں گے جس طرح یورپ میں ہوتا ہے، کہ یہاں تک کہ جو
छोटी छोटी निशानियां थी उन निशानियों को भी तहस कर दिया, तहबाला कर दिया। कब्रिस्तान के अंदर या कहीं अरबी में लिखी हुई कोई इबारत थी तो उसको भी मिटा दिया, और यहां तक के अजान के अल्फाज भी अरबी में देने को ममनू करार दिया। इस हद तक उसने क्या किया, कुरान और इस्लाम को मिटाने की कोशिश की। वो तुर्क जिन्होंने 600 साल हुकूमत की, आपको मालूम नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, पता ही नहीं। कब? 1924 तक, इस सदी के 1924 तक बहुत बड़ी हुकूमत थी। हाँ, आपको मालूम है जब ये सल्तनत उस्मानिया टूटी ना जी, वो सल्तनत उस्मानिया टूटने से जितने ममालिक बने ना आगे चलकर, कहते हैं कि आज जितने ममालिक हैं छोटे 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 छोटे, वो टूटने से 70 ममालिक या 80 ममालिक बने, जो 80 ममालिक का मजमुआ सल्तनत उस्मानिया थी 1924 में। ये छोटे छोटे जितने ममालिक हैं, हाँ, ये पूरे ममालिक असल में मिलके एक थे, वो सल्तनत उस्मानिया थी। इधर से लेकर मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी इस्लामी सल्तनत, लेकिन गई हाथ से। और इसमें तोड़ने में कौन आगे था? तारीख पढ़ जाइए, अपने ही निकलेंगे। मीर जाफर, मीर कासिम, ये हमेशा क्या है, आस्तीन के साम बने रहे, अपने ही दल्लाल थे, अपने ही थे जिन्होंने क्या है मुखबिरी की। हाँ, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में भी उठा लो, इसी तरह टीपू सुल्तान रहीमहुल्लाह के दौर में भी उठा लो, उन सब को गिराने के लिए कोशिशें करने वाले आस्तीन के सांप मीर जाफर, मीर सादिक जैसे लोग उन्हीं के अंदर से उठे। वरना तो टीपू सुल्तान को उस वक्त हराने के लिए कोई ताकत नहीं थी अंग्रेजों की, जब तक कि उसके अपने सिपाही बदल के अंग्रेजों के हाथ बिक गए और उन्हें न बतलाया पिछले दरवाजे से किस तरह आना है और सुल्तान को किस तरह मारना है, तो तब कहीं जाके सुल्तान टीपू सुल्तान शहीद हुए। वरना तो क्या था, अंग्रेज के अंदर इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो दो बदो मुकाबला कर सके। ये 1700 की बात है, ये भी ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये 1700 की बात है जो मैं कर रहा हूं। फिर इसके बाद 200 साल तो हिचकोले खाती रही हमारी सल्तनतें, और यहां तक कि 1924 में सब कुछ खत्म हो गया, और वहां से लेकर कुछ हमारे हाथ आया तो वो अलग अलग नुमाइंदा तौर पर उन्होंने अपने अपने तौर पर कुछ जमाअतें, कुछ जमीयतें अपने इस्लाम को बचाने के लिए काम करते रहे। और उस हैसियत से हम सिर्फ एक नमाज, रोजा, हज, ज़कात को मुकम्मल करने वाले एक टुकड़े को इस्लाम समझकर, पूरा इस्लाम समझकर जिंदगी गुजारने वाले बन गए। वो हवा हो गया, वो तसव्वुर, जो तसव्वुर हमगीर था, कुल इस्लाम का था। मिला क्या, हमें सिर्फ चंद रसूमात, चंद शक्लें, उसको लेकर पूरा दीन समझो और आगे बढ़ते रहो। बढ़ते बढ़ते अभी भी क्या है, 90 पर 5 साल या 100 साल करीब होते आ रहे हैं, 2024 आने वाला है, तो याद रखिए 100 साल का अरसा इसमें भी गुजरा। अब इस हैसियत से असल तरीन मजमून जिसको मैं अदा करना चाहता हूं वो क्या है कि इस वक्त हालात के तनाजुर में आप 1.5 साल का अरसा देख लीजिए, जिसमें टारगेट मुसलमानों की इबादत गाहों को खास तौर पर बनाया गया। अभी मैं एक मरतबा अभी आ रहा था, किसी ने आकर मुझे एक पोस्ट भेजा। पोस्ट में क्या है, एक तरफ कहीं न्यूजीलैंड में या कहाँ वर्ल्ड कप चल रहा है, पता नहीं, आप लोगों को बहुत अच्छा पता होगा कि वहां पर तो क्या है, सब मिले बैठे और आराम से फुटबॉल या आकर क्रिकेट या वॉलीबॉल चल रहा है, और इधर हरम में डिस्टेंस के साथ तवाफ हो रहा है। कोरोना वहां नहीं है, यहां सिर्फ है। हाँ जी, बोलो ना, आखिर क्या कुछ खिलवाड़ हो रहा है। और मैं कहता हूं तो कहते हैं कि ये तो क्या है जी, आजाद हो गया, ये फलां हो गया, ये जाहिल है, ये फलां है। हकीकत तुम खुद कबूल करो, या तो क्या है, किसी को हकीकत कोई बोल रहा है तो उसको बोलने तो दो कम से कम। दोनों भी नहीं तो होगा क्या फिर। इनके अपने कामों के लिए कोई करुणा नहीं है, लेकिन इस्लाम के कामों के लिए पूरी तौर पर करुणा है और पूरी साजिशें हैं, पूरे अहकामात हैं। खेल क्यों नहीं रुका, कोई सवाल नहीं, कोई नहीं सवाल करेगा। तुम करोगे, तुमको भी हम हटा देंगे, तुमको भी कह देंगे कि तुम फलां हो फलां हो। अरे कोई कहे कुछ कहे, हमें तो अल्लाह तबारक व तआला के पास जवाब देना है। तो ये 1.5 साल साजिश का दौर समझने के बजाय हम समझते हैं कि करुणा के वबा का दौर।
وبا ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بہت بڑی سازش کا شکار تو ہوئے، اور اس حد تک ہو گئے کہ یاد رکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے قدرتی طور پر ہو رہا ہے، اور ہمیں آج سب کچھ بند کر کے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے۔ یاد رکھیے اس وقت امت کو حوصلے کی ضرورت ہے، بند کر کے گھروں میں ان کے لیے قفل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج پھر اٹھنا ہے، وہی کام کرنا ہے جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب اس دین کے کام کرنے میں آپ کو مشقتیں آئیں گی۔ دیکھیے میں نے یہ پورا خاکہ ایک حدیث کے پس منظر میں بیان کیا، وہ حدیث اس طرح ہے کہ مسلم کی روایت میں آئی ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں کون سے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ان عبداللہ ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحابون۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے کیسا ہوا کہ ہر نبی جو آیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھیجا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اصحاب کو بنایا، اس کے حواریین کو بنایا، اور ان کے ذریعے سے ہوا کیا؟ یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، انہوں نے اس کی سنت کو پکڑا، اس کے پیچھے چلے، یہاں تک کہ کیا ہے یہ امر قائم ہو گیا، اسلام قائم ہو گیا، اور ایک بہترین جماعت ابھر گئی، اور خلفائے راشدین کا نظام جیسے بننا تھا بن گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا امتوں کے اندر؟ فرمایا کہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد اختلاف میں پڑے لوگ، پھر اس کے بعد ان کے اندر بگاڑ آیا، پھر ان کے اندر ٹکڑیاں ہوئی، پھر ان کے اندر تفریقے بنے، پھر اس کے بعد حالت کیا ہو گئی ان لوگوں کی؟ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، خالی کہنے کے لیے نہیں، یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے وہ کرتے نہیں ہیں، اور ویفعلون ما لا یؤمرون، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں ملتا، جو حکم نہیں دیا گیا ہے وہ کرتے ہیں۔ معاملہ اس حد تک گر جائے گا امت کا، سب سے پہلا معاملہ کیا ہوگا؟ یقولون ما لا یفعلون، کہیں گے وہ جو کریں گے نہیں، جو کرنا ہے وہ نہیں کہیں گے، بالکل اس کے بالمخالف کہیں گے۔ پھر اس کے بعد وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور جو ان کو حکم دیا گیا ہے اس کے برخلاف کریں گے۔ پھر ایسی حالت میں اب سنو مسلمانوں، سنو سب کو، کوئی بھی ہو، فرمایا کہ جب یہ حالت ہو جائے گی امت کی، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو اپنے ہاتھ سے اس وقت جہاد کرے گا، روکے گا، اس ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، وہ مومن ہے۔ اور ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اس حالت میں جو زبان سے کیا ہے کوشش کرے گا وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو کم از کم کیا ہے اپنے دل میں اس کو برا محسوس کرے گا وہ مومن ہوگا۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اگر یہ بھی محسوس برا نہیں کرے وہ دل کے اندر، تو پھر اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ ہے وہ حالت، کام کرنے کا دور ہے، کیونکہ وہ حالت پیش آ چکی ہے امت کے اندر، جو حالت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نبی آتا ہے، اپنے اصحاب کو جماتا ہے، اپنے حواریون کو جماتا ہے، پھر وہ سنت کو پکڑتے ہیں، پھر اس کے پیچھے چلتے ہیں، پھر ایک جماعت بنتی ہے، اس جماعت پر کام ہوتا ہے۔ لیکن عرصہ گزرنے ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے، کتاب و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، تفرقے میں پڑ جاتے ہیں، حسد میں پڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے پر کیا ہے باتیں کرنا، ایک دوسرے پر گالیاں دینا، ایک دوسرے کے نقص نکالنا، اس میں پڑ چکے ہیں۔ اصل توحید کا مسئلہ تھا، توحید کو مار ہو رہی ہے، اپنے لوگ کیا ہے صحیح طور پر عمل میں نہیں ہے، ان پر اصلاح کرنے کے بجائے آج بڑے بڑے لوگ وہ پڑے ہوئے ہیں بالکل آپس کے اختلافی چھوٹے موٹے مسائل میں۔ تو یاد رکھیے یہ حالت میں ہم پہنچ چکے ہیں جہاں پر پوری امت کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں اس کا حکم ہی نہیں دیا گیا ہے۔ پوری تاریخ انسانی میں نہیں، پوری تاریخ اسلام میں بھی اٹھا کے دیکھ لو، علل اعلان کبھی کسی نے مسجد کو بند کیا،
ہم نے وہی بات کی کہ بھائی دیکھو مسجد کو بند کرنا نہیں، کوئی نہ آئے تو ایکسکیوز بولو اس کو. تو اصل مسئلہ کتاب و سنت سے لیں. جہاں معاملہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے، حدیث میں یہ الفاظ ہیں، تو اب اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، وہی مومن کہلائے گا. خالی خولی ادھر ادھر کی باتیں، چاپلوسی باتیں ادھر کا ادھر کر کے کیا ہے زندگی گزارنے کا مفہوم؟ دین اسلام پر زندگی گزارنے کا مطلب نہیں ہے میرے بھائیو. فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہاتھ سے اس کے لیے اس وقت کام کرے گا وہ مومن ہوگا، جو زبان سے کام کرے گا وہ مومن ہوگا، جو دل میں کم از کم برا سمجھے گا وہ مومن ہوگا. لیکن اس سے کم درجے کا کوئی ایمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں کوئی ایمان ہے ہی نہیں. یہ تاریخ ہے ہماری. جب بھی ایسا ہوا ہم نے کام کیا، اٹھے، متحد ہوئے. ہاں لیکن جو لوگ کبھی اٹھنا ہی نہیں چاہتے، کرنا ہی نہیں چاہتے، ان لوگوں پر ویسے ہی فتوے اور طنز اور کھلواڑ کیا گیا ان کے ساتھ. ہمیشہ ہمارے اندر کا یہ بہت بڑا المیہ ہے میرے دوستو. لوگ صالحین کو تو پسند کرتے ہیں لیکن مصلحین کو پسند نہیں کرتے. بڑا نیک ہے بھائی، بڑا عبادت گزار ہے بھائی، کسی کے نام کو آتا نہیں بھائی، اللہ اللہ کر لے کو مسجد میں رہتا ہے بھائی، ویسا رہو سب خوش اس سے. یہ بولے کہ یہ مت کرو، یہ کیوں کر رہے ہو، دیکھو یہ غلط ہے، دیکھو یہ، دیکھو انصاف کے خلاف ہے، دیکھو. آپ اس کو کبھی نہیں چھوڑتے. صالح لوگوں کو بڑا پسند کیا جاتا ہے، مصلح لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا. تو یاد رکھو یہ دراصل بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے ہمارے لیے. قوت اصل چارج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا کیا نہیں ان کے اوپر پیش آیا، کیسے کیسے مراحل آئے، کیسے کیسے ان کے ساتھ سلوک کیے گئے. اور اس میں آپ دیکھ لیں شدید ترین دشمن، لانگ ٹائم دشمن کون ہوئے؟ قریب ترین لوگ ہوئے. ہاں قریب ترین لوگ ہوئے. تو قریب ترین لوگوں سے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے دعوتی مرحلے میں. لیکن میں آپ سب کو یہ موضوع اس واسطے انتخاب کر کے اس پر گفتگو کی کہ ایک واضح طور پر پلیٹ فارم مل جائے. مجھے بھی بہت فون آتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، آخر ہم کریں تو کیا کریں؟ یاد رکھو کریں تو یہی کام کریں کہ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن. اٹھ کھڑے ہو اور تیار ہو جاؤ، برائی کے خلاف ہم لڑیں گے. طاقت سے لڑنا ہے تو طاقت سے، زبان سے تو زبان سے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا محسوس کریں گے. آج ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، بیٹھنے کی نہیں ہے. بیٹھنے کا مرحلہ گیا. بیٹھ کے خالی بریانی، متنجن، یہ کھاؤ وہ کھاؤ. ابھی بیٹھ کو انہیں کیا ماہر ہو گئے. اب تو کیا مرداں بھی پکانے میں ماہر ہو گئیں گے. کچن میں کھا بنا کیا کام دوسرا؟ کیا بھی نہیں نا. بیٹھ کو کھا کو تو پیٹا کو اس کے اوپر کیا پرابلمز ہو کو سب ہو رہا ہے نا. ابھی کتنا بیٹھیں گے جی؟ اٹھو کام کرو. وہاں بھی موت ہے، یہاں بھی موت ہے. بیٹھے تو بھی موت بولتا ہوں. ویکسین نہیں لگائے تو مر جائیں گے بولتا. ویکسین لگائے تو 2 سال میں مر جائیں گے. ویکسین لگائے تو 2 سال میں، نہیں لگائے تو خالی مر جائیں گے بولتا. پرواہ نہیں، 10 سال میں تو ہی مریں گا نہیں 15 سال میں. لیکن لگا لیا تو 4-5 نیوز ہوئے نہیں ہوئے. اور حقیقی بڑے بڑے ڈاکٹرز بولے ہیں. حالانکہ نہ وہ حقیقت نہ یہ حقیقت. میں کہتا ہوں یہ کیا بات ہے، اس پر کوئی نہیں بات. اگر میں بات کروں تو کہتے ہیں یہ کیوں بولتا ہے. ارے پھر بولوں تو کیا جی بولوں؟ لوگوں کو رہنمائی کرنا ذمہ داری نہیں ہے. جو باتیں کھلواڑ بنا لیے گئے ہیں. دیکھیے امریکہ میں لاک ڈاؤن ہوا، بعد میں اس کو عقل آئی، وہ خود بولا کہ دیکھو تمہارے مذہبی عبادت گاہیں جو ہے جاؤ تاکہ اس کے ذریعے سے قیادت کرونا چلے جائے، بول کے مساجد کھول دیا. یہاں ہمارے اپنے بولتے ہیں نہیں مسجد بند کرنا. کھولے بولے تم نہ نکال لوں گا، بردر بنا لوں گا، تم نہ سسٹر بنا لوں گا، تم نہ فلاں بنا لوں گا. کیا عجیب بات. امریکہ بولا جاؤ بھائی تمہیں مسجد آؤ، جاؤ بھائی دعائیں کرو بھائی بولتا ہے. پتہ نہیں ان سب باتوں کا کیا غلط مفہوم نکال رہے ہیں لوگ. لیکن حقیقت پسندانہ جائزہ لے کے دیکھو، کھلواڑ ہی تو ہے نا جی یہ.
لگائے تو بھی موت, نہیں لگائے تو بھی موت, ہاسپٹل گئے تو بھی موت, نہیں گئے تو بھی موت. اب جو حق بات ہے وہ سامنے اٹھا کو بولا تو برا دکھتا ہے سامنے, میں نہیں بولا تو بھی دکھتا ہے. وہ میں خالی کیا کرتا ہوں, جمع کر کے بولتا ہوں, دیکھو بھائی یہ سب ہے, ہاں کئی کو کرے تمہیں وہ کام. آج اٹھنے کا دور ہے, بننے کا دور ہے, دینے کا دور ہے. موت تو آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے نا جی, پہلے تو ہی بول سکتے تھے. آج مولوی صاحب میں کام کو گیا ہوں, 25 سال میں بنگلہ بنوں گا. دیکھو اب بولتے 25 سال کا 2 دن تو مرتا کی نہیں معلوم نہیں, کرونا آتے ہی تجھے کیا ہے لے لے چل جائیں کرو. اس واسطے اب موت آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے. اٹھو کچھ کرو, اللہ کے پاس ایسے وقت میں ملاقات کرو کہ اللہ پوچھے کہ زندگی دیا کیا لے کے آیا ہے, تو بندہ کہے کہ اے اللہ تیرے دین کے لیے ہی کرتا رہا, اسی میں موت آئی اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت دے. ہے نا کیا یہ بات؟ یہی تو بھائی اصل ہے. موت تو ادھر بھی دکھ رہی ادھر بھی دکھ رہی. اب اٹھو, اب جاؤ, محنت کرو, اللہ کے دین کو پھیلانے میں ایک ہو, جمو, جٹو. فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن کا ایک مثال قائم کرو. نہیں بھائی وہ پاور نہیں ہے ہمارے پاس, تو بھی لسانی زبان کے اعتبار سے ہم بولیں گے بنو. تو اس طرح بن کے کام کرنا بہت ضروری ہے مسلمانوں. نہیں تو یاد رکھو, جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنا انتہائی اہم ہو, ایسے وقت میں مجموعی طور پر کوئی حرکت نہ ہو, تو پھر اللہ ان قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, اس فتنے سے ڈرو جب میرا عذاب آئے گا تو صرف برائی کرنے والے کو نہیں پکڑے گا, بلکہ جو اچھائی کرتا ہے ان سب کو پکڑ لے گا. کیوں؟ کیونکہ مجموعی طور پر یہ بھی برائی کے ساتھ جی رہے تھے, بولتے نہیں تھے, روکتے نہیں تھے. اس واسطے جب عذاب آئے گا تو سب کو ستیہ ناش کر دے گا. اس حد تک اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں ہم اپنے اوپر لعنت کے مستحق نہ بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہی نیک توفیق دینے والا ہے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.